بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ روس کی یوکرین کے مشرقی علاقے میں بڑے حملوں کی تیاریاں۔ شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے سے متعلق خبروں کی تردید۔ امریکہ جوہری مذاکرات میں نئی شرائط عائد کر رہا ہے، ایران نے اہم بیان جاری کر دیا۔ آسٹرین چانسلر روس اور یوکرین کی جنگ ختم کروانے کے لیے سرگرم، پیوٹن سے ملاقات کا اعلان۔ دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کے لیے درخواست مسترد، 1,00,000 روپے جرمانہ۔ عمران خان کے خلاف غیر ملکی سازش، پی ٹی آئی حامیوں کا ملک گیر احتجاج۔ منی لانڈرنگ کیس، شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توسیع۔ طالبان حکومت کی پہلی کامیابی، روس میں سفارتکار کی تقرری کی منظوری۔ پاکستان اور عالمی منظرنامے سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کومنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روس نے یوکرین کے مشرقی علاقے میں بڑے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حملے کے پیش نظر یوکرینی فورسز مورچہ بندی کر رہی ہیں۔ امریکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کا مشرق میں ممکنہ نیا حملہ اب تک ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق میں بڑا حملہ چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے فوجی کمانڈر کے مطابق روسی فورسز نے یوکرین کے دفاع کو توڑنے کے لیے ازیوم کی جانب تازہ فوجی دستے بھیج دیے ہیں۔ روس خرکیف اور ماریوپول میں بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ امریکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کا مشرق میں ممکنہ نیا حملہ اب تک ہونے والی جنگ میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جاری جنگ میں اب تک ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اور روس معاشی اور سیاسی طور پر تنہا ہو چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مشرق میں بڑا حملہ چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ یوکرین کے فوجی کمانڈر کے مطابق روسی فورسز نے یوکرین کے دفاع کو توڑنے کے لیے ازیوم کی جانب تازہ فوجی دستے بھیج دیے ہیں۔ روس ماریوپول میں بھی اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہے، جو 1.5 مہینے سے اس کے گھیرے میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے سے متعلق خبروں کی تردید۔ شمالی وزیرستان میں حکام نے علاقے میں ڈرون حملے میں ہلاکتوں سے متعلق خبروں کی تردید کر دی۔ ڈپٹی کمشنر شمالی وزیرستان شاہد علی خان نے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری اعلامیے میں ڈرون حملے میں ہلاکتوں کی تردید کی، جس میں کہا گیا تھا کہ افغانستان کی سرحد سے متصل خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شوال کے علاقے میں ڈرون طیارے کے حملے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے مختلف کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں، جس میں موجودہ معلومات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔ حکام کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں نازک وقت پر شہریوں کو گمراہ کن اطلاعات کے ذریعے دھوکے میں نہ ڈالا تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ اس سے قبل آج قبائلی اضلاع کے ساتھ افغانستان میں ڈرون حملوں کے غیر مصدقہ اطلاعات ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کے تناظر میں ملک ایک اہم مرحلے کا سامنا کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ جوہری مذاکرات میں نئی شرائط عائد کر رہا ہے۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ جوہری مذاکرات میں اب نئی شرائط عائد کر رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں میں امریکی مطالبات میں ضرورت سے زیادہ اضافہ ہوا۔ واشنگٹن کی جانب سے چند مطالبات ایسے بھی سامنے آئے جو معاہدے کے متن سے متصادم ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تہران پابندیوں کا خاتمہ معاہدے کی صورت میں باوقار طریقے سے چاہتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آسٹریا روس اور یوکرین کی جنگ ختم کروانے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ آسٹرین چانسلر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ماسکو میں ملاقات کا اعلان کر دیا۔ آسٹرین چانسلر وہ پہلی شخصیت ہیں جن کی جانب سے یوکرین پر روسی حملے کے بعد پہلی مرتبہ ملاقات کا اعلان سامنے آیا ہے۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ آسٹرین چانسلر نے روسی دورے پر جرمنی، برسلز اور یوکرین کے صدر کو دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تلخی کو کم کرنا اور مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
ہائی کورٹ نے دھمکی آمیز خط کی تحقیقات کے لیے دائر درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی۔ غیر سنجیدہ درخواست گزار پر 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے 5 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ کورٹ مطمئن ہے کہ غیر سنجیدہ درخواست سے ڈپلومیٹک کیبل کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم پر درخواست میں لگائے گئے الزامات فرسودہ ہیں۔ ڈپلومیٹک کیبل کو متنازع بنانا اور مقدمہ بازی میں لانا ملک اور عوامی مفاد کے خلاف ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سلامتی کی حساس معلومات کو سیاسی بنائے نہ سنسنی پیدا کرے۔ ڈپلومیٹک اور خفیہ معلومات کو سیاسی تناظر میں دھکیلنا قومی مفاد کے خلاف ہے۔ درخواست میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا نام ECL میں ڈالنے اور سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی بھی استدعا کی گئی تھی۔ درخواست گزار نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ عمران خان منتخب وزیر اعظم تھے، ان کا پرویز مشرف کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں عمران خان کے بطور وزیر اعظم سبکدوش اور PTI چیئرمین کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور حامیوں نے ملک گیر احتجاج کیا، جس میں مظاہرین نے اپوزیشن اور امریکہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی جبکہ اپنے قائد سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان نے اپنی سبکدوشی کے روز بعد ہی غیر ملکی سازش کے خلاف آزادی کی جدوجہد شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا ہے کہ پاکستان 1947 میں ایک آزاد ریاست بن گیا، لیکن حکومت کی تبدیلیوں کی غیر ملکی سازش کے خلاف آزادی کی جدوجہد آج پھر سے شروع ہو رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توسیع کر دی گئی۔ اسپیشل سینٹرل عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کی۔ عدالت نے شہباز شریف کی عبوری ضمانت میں توسیع کرتے ہوئے سماعت 27 اپریل تک ملتوی کر دی۔ سینٹرل عدالت کے جج اعجاز حسن عوان نے کیس کی سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے عدالت میں شہباز شریف کی حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کروائی۔ شہباز شریف کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ وہ عمرے پر جا رہے ہیں، اس لیے عبوری ضمانت میں لمبی تاریخ دی جائے۔ فاضل جج نے وکیل کو عدالت میں درخواست لکھ کر دینے کی ہدایت کی۔ فاضل جج نے کہا کہ آپ ملزمان کو پیش کریں تاکہ ہم چارج فریم کریں اور کیس کو آگے لے کر چلیں۔ ہم نے فائل کو دیکھنا ہے۔ شہباز شریف کے وکیل کا کہنا تھا کہ جو ثبوت FIA نے چلان میں لگائے ہیں، کیا اس میں شہباز شریف پر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں طالبان حکومت کی پہلی کامیابی، روس میں سفارتکار کی تقرری کی منظوری۔ روس نے ماسکو میں افغانستان کی طالبان حکومت کے سفارتکار کے تقرری کی منظوری دے دی۔ افغانستان میں حکمران طالبان کو عالمی سطح پر پہلی مرتبہ کامیابی مل گئی۔ روس نے اپنے ملک میں طالبان کے ایک سفارتکار کی تقرری کی اجازت دے دی۔ طالبان کے اس سفارتکار کا نام جمال خاروال ہے، جو ماسکو میں افغان عزم الامور ہوں گے۔ اس پیش رفت کی کابل میں وزارت خارجہ نے بھی تصدیق کر دی۔ ماسکو میں افغان سفارت خانے کا انتظام بھی اب طالبان کے سفارتی نمائندے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ روسی نیوز ایجنسی انٹرفیکس کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے حال ہی میں طالبان کے اس سفارتکار کی تقرری کی منظوری دے دی۔ واضح ہے کہ روس وہ پہلا ملک بن چکا ہے جہاں افغانستان کے طالبان حکمرانوں کو سفارتکار تعینات کرنے کی اجازت ملی ہے۔ افغانستان میں طالبان کے حکومت سنبھالنے کے بعد سے دنیا بھر نے افغانستان سے سفارتی تعلقات منقطع کر رکھے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔